ڈاکٹر صاحب آخری سوال میرا، کیونکہ آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی اس موضوع پہ، آخری سوال میرا ہوگا کہ ان کی اصلاح کے لیے آپ کے کوئی اینڈ ریمارکس کیا ہوں گے؟ اصلاح کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور ایک گھر کا آغاز اچھے مرد اور اچھی عورت سے ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت مرد کی طرف کی کہ مرد چوز کرتا ہے، عورت کو بھی چوز کرنے کا حق ہے۔ تو اصلاح کا آغاز گھر سے، اصلاح کا آغاز فرد سے ہوتا ہے، فرد سے۔ فرد مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ عورت چاہے کہ اسے دیندار مرد ملے زندگی گزارنے کے لیے، اس کا بیٹر ہاف جو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مرد چاہے کہ اس کے لیے جو شریک حیات ہے وہ بھی ایسی ہے جو دیندار۔ جب یہ زندگی کے دونوں پہیے درست ہو جائیں گے نا، تو یہ دونوں پہیے کیسے درست ہوں گے؟ پہلے میں اور آپ ٹھیک ہوں گے، پہلے ہماری مائیں بہنیں ٹھیک ہوں گی، وہ ٹھیک ہوتے ہوئے ٹھیک کو تلاش کریں گے۔ مرد نیک بیوی چاہے گا، عورت نیک مرد چاہے گی۔ جب یہ دو جمع ہو گئے، گھر تشکیل پا گیا۔ اب فرد سے اگلا سٹیپ کیا ہو گیا؟ فرد کی زندگی سے نیکسٹ جو سٹیپ آ گیا وہ گھریلو زندگی کا ہو گیا۔ اب اس گھریلو زندگی کے اندر ان کے بچے جنم لیں گے۔ جب ان کے بچے جنم لیں گے تو چونکہ مرد بھی نیک ہے اور چونکہ میاں بیوی بھی نیک ہے، تو پھر بیوی گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرے گی، تربیت کرے گی۔ پرورش صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج آپ لوگوں نے جمعہ میرے پیچھے پڑھا ہے یہاں، اگر آپ شروع سے تھے تو میں نے سورہ سجدہ پڑھی تھی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اسٹیشن بتا رہی ہے، کس اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے؟ کہا یہ خدائی اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ یہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ کہ اب من رب العالمین، رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ رب کی ربوبیت کا اور اس کی پرورش کرنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے روحانی تربیت کرے، اس لیے تو کتاب بھیجی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں اللہ نے کتاب بھیجی، کہا رب نے کتاب بھیجی، یعنی رب کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتاب اتارے، ہدایت کا سامان کرے، ٹھیک ہے؟ تو عورت تربیت کرے گی گھر کے اندر رہ کر، اور اس کو فیسلیٹیٹ کرے گا گھر سے باہر جا کر مرد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر کے باہر کے کام سارے مرد کے، گھر کے اندر کے کام اپنی عفت کو، عزت کو، عصمت کو سنبھال کے رکھنا، اور میاں کی امانت کو سنبھال کے رکھنا، اور اولاد کی حفاظت کر کے ان کی ایک اچھی تربیت کرنا۔ اب جب ان میاں بیوی سے اولاد باہر آئے گی تو ایک گھرانہ تشکیل کو پا گیا، وہ گھرانہ اب نیک ہو گیا، ٹھیک؟ اس گھرانے نے کہاں آنا ہے؟ تیسرا سٹیپ، معاشرے کے اندر انٹر ہونا۔ یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا نا، فرد کی زندگی پہلا سٹیپ، گھریلو زندگی دوسرا سٹیپ، یہی گھریلو زندگی کا تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ معاشرتی زندگی۔ اب بتائیں، ایک اچھا نیک گھرانہ جب معاشرے کے اندر اترے گا تو وہ معاشرہ کیا کہلائے گا؟ پاک باز معاشرہ، نیک معاشرہ، جہاں بدی کے پنپنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر بدی کی کوئی جڑی بوٹی کسی گن سے اپنا سر نکالنے کی کوشش کرے گی تو وہ معاشرے کی اجتماعیت اس گن کو کچل کے رکھ دے گی۔ یہ بالکل آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ ایڈن سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں بھی وہاں کچھ عرصہ آتا جاتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پتہ ہی ہے۔ تو سوسائٹی بنی ہوئی ہے، مینجمنٹ بنی ہوئی ہے، کوئی گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے، اور اگر کھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے، نہیں گر جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتی ہے مینجمنٹ؟ کیا کرتی ہے؟ تو گٹر کا تو خیال ہے جو خالی گندگی ہے، جو اصل گندگی ہے شیطان کی، جو ہمارے اوپر کینسر سے زیادہ، ایڈس سے زیادہ حملہ آور ہے، ٹھیک ہے، ایڈس سے زیادہ حملہ آور ہے، اس گندگی کا کوئی پاس نہیں۔ اگر ایک سوسائٹی کو یہ اویئرنیس ہے کہ میری سوسائٹی کے اندر گٹر کے ڈھکنے نہ کھلیں، گٹر نہ ابلیں، تو اس سوسائٹی کو اس سے زیادہ کہیں اویئرنیس اور شعور اس چیز کا ہونا چاہیے، میری سوسائٹی کے اندر شیطان کے گٹر نہ کھولیں، یہ شیطانیت یہاں نہ ہو، یہاں گناہ نہ پلیں، یہاں کے گناہ کے جراثیم جو ہیں وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر کے تلپٹ کر کے نہ رکھ دے، اور اخلاق کی اس سطح پر نہ لے آئے جس سطح پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے صفحہ حسیس اس کو مٹا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب وہ گھریلو زندگی کا تیسرا سٹیپ معاشرہ ہے. اس معاشرے میں بدی پنپتی نہیں. اگر کسی طرح غلطی سے سر اٹھا رہے تو اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، اور پھر اول اس کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، یا تو بدی ٹھیک ہو جا. یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ. جب ایک معاشرے کی اجتماعی قوت ایک خراب ہونے فرد پر کو کوشش کرے گی نا تو اس کی اصلاح فوراً ہو جائے گی. اگر نہ بھی ہوئی تو وہ فرد ہی ہوگا، چھوٹی سی گندی نالی ہوگی، وہ آگے اثر انداز نہیں ہوگی. تو اس کی گندی نالی کے گھن کو اس سے باہر نہیں آنے دیں گی معاشرے. ٹھیک ہے. اب یہ تیسرا سٹیپ ہے. اب آپ کو چوتھے سٹیپ کی بات کرتا ہوں. اسی معاشرے سے قیادت اٹھتی ہے، جو رول کرتی ہے، جو رول دیتی ہے. ایسے ہی ہے. اور آج آپ نے میرا جمعہ پڑھا، شاید آخر میں اس پہ ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ہم نے بڑے بڑے پیشوا اٹھائے، امام اٹھائے، جو ان کی دینی دنیاوی رہنمائی کرتے تھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بڑے بڑے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے ائمہ اٹھتے رہے، پیشوا آتے رہے. کب تک؟ جب تک وہ صبر کرتے رہے، اللہ کی آیات پر یقین کرتے رہے. یہ دو چیزیں تھیں. اللہ کی آیات پہ یقین کرنا، تو یقین کا نتیجہ کیا ہوا؟ دین پہ چلنا. دین پہ چلتے ہوئے مصیبت آئے گی، اس پر صبر کرنا. گناہ کی طرف نہ جانا، یہ بھی صبر کرنا. نیکی پر رہنا، یہ بھی صبر کرنا. اور نیکی پر رہتے ہوئے گناہ کی طرف نہ چاہتے ہوئے، ثابت قدمی دکھاتے ہوئے آگے سے جو آپ کو ہٹ کرے، ثابت قدمی دکھانا، یہ بھی صبر کرنا. جب یہ سوسائٹی کے اندر صبر کرنا ہوا، اللہ کی آیات پر یقین ہوا، تو اللہ انعام کے طور پر اس سوسائٹی میں لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں، قیادت پیدا کرتے ہیں، اچھے حکمران پیدا کرتے ہیں، جو انہیں پوری دنیا میں اچھی طرح لے کے چلتی ہے. یہ ہی 4 سٹیپ: فرد کی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، آخر میں آتی ہے آپ کی ریاستی زندگی، جس میں اس معاشرے سے لیڈرشپ اٹھتی ہے. یہ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں پھر آپ کو پرووائڈ ہوتی ہیں آپ کی درسگاہوں سے. تو ہماری درسگاہوں میں اسلام کہاں ہے؟ ہماری درسگاہوں میں جو کچھ ہے ماشاءاللہ آپ NCA میں پڑھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا